کیا آپ کو یاد ہے وہ وقت جب کیلنڈر کی تاریخوں سے بھی زیادہ ہمیں کچی دیواروں پر لگے اس اشتہار کا انتظار ہوتا تھا جس پر لکھا ہوتا تھا میلہ چراغاں یا بڑی عید کا میلہ؟ وہ 1990 کی دہائی جب خوشیاں پیسوں سے نہیں بلکہ مٹی کی مہک اور اپنوں کے ساتھ جڑی ہوتی تھی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس رونق، ان جھولوں اور موت کے کنویں کے شور کے پیچھے کوئی ایسی کہانی بھی ہو سکتی ہے جسے سن کر آج بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے؟ آج میں آپ کو اپنے گاؤں کے اس آخری میلے کی داستان سناؤں گی جس کے بعد ہمارے گاؤں میں کبھی میلہ نہیں لگا، وہ میلہ جس نے ہنستے بستے گھروں کو خاموشی کی چادر اوڑھ دی۔ بات ہے 1994 کی۔ کٹائی کا سیزن ختم ہو چکا تھا اور پورے گاؤں کے مردوں کی جیبوں میں تھوڑے بہت پیسے بھی آ گئے تھے۔ ابا جی نے صبح سویرے ہی اپنی پرانی سائیکل کو تیل لگایا اور اس کی گھنٹی کو بار بار بجا کر چیک کیا، جیسے وہ بھی میلے میں جانے کے لیے بےتاب ہو۔ میری ماں نے تانبے کے بڑے سے پتیلے میں سوئیاں بنائی تھی اور چھوٹے بھائی نے اپنی واحد شلوار قمیض کو استری کر کر بڑے احتیاط سے چارپائی پر بچھایا تھا۔ اس دور میں استری بھی کوئلے کی ہوا کرتی تھی جس کی بو پورے کمرے میں پھیلی رہتی تھی۔ گاؤں کے باہر والے بڑے میدان میں خیمے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ نیلی اور لال رنگ کی کناتیں، وہ لکڑی کے بڑے بڑے جھولے جنہیں دیکھ کر ہی سر چکرانے لگتا تھا، وہ سب سے بڑھ کر وہ کالی دیواروں والا موت کا کنواں۔ شام ڈلتے ہی پورا گاؤں جیسے امٹ پڑا تھا۔ مٹی کے ٹھنڈے گھڑوں سے پانی پینا، پی ٹی وی کی خبروں کے وقت سے پہلے ہی میلے پر پہنچ جانا، یہ اس وقت کا پروٹوکول تھا جب ہر طرف لالٹینیں جل رہی تھی کیونکہ بجلی کا تب اتنا رواج نہیں تھا۔ دکاندار آوازیں لگا رہے تھے، آؤ بھائی آؤ، گرما گرم رسیلی جلیبیاں، دیسی گھی کے پکوڑے۔ میں نے اور میرے دوست کریم نے 5 روپے والے گیس کے غبارے لیے۔ غبارے کی وہ ڈور انگلی میں لپیٹ کر جو سکون ملتا تھا وہ مہنگے کھلونوں میں کہاں۔ ہم گھوم ہی رہے تھے کہ میری نظر ایک عجیب سے آدمی پر پڑی۔ اس نے کالی واسکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے گلے میں ایک عجیب سا تعویذ تھا۔ وہ موت کے کنویں کے پاس کھڑا اور لوگوں کو نہیں بلکہ زمین کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہو اور کچھ دفنا رہا ہو۔ موت کا کنواں میلے کی سب سے بڑی کشش ہوا کرتی تھی۔ لکڑی کے تختوں سے بنا وہ بڑا سا سلنڈر جس کے اندر موٹر سائیکلیں چلتی تھی، جب ڈھول بجتا تھا اور انجن سٹارٹ ہوتے تھے تو زمین تھر تھرانے لگتی تھی۔ لوگ اوپر گیلری میں کھڑے ہو کر 10 کے نوٹ نیچے پھینکتے تھے۔ وہاں ایک نیلا کھلاڑی آیا تھا جس کا نام سب کالا خان لے رہے تھے۔ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں جلتی ہوئی لالٹین کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ اپنی پرانی یاماہا 100 پر جب اوپر کی طرف آتا تو لکڑی کے تختے اسے چڑچڑاتے جیسے اب بھی ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ جب وہ بالکل اوپر آتا تو اس کے پاس سے مٹی کی نہیں بلکہ کسی پرانی قبر یا سڑی ہوئی لکڑی کی بو آتی تھی۔ کریم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ یار یہ کالا خان کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میلے کی پہلی رات گزر گئی، ہم گھر واپس آئے۔ صحن میں بچھی چارپائیوں پر لیٹے تو آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ریڈیو پر دھیمی آواز میں کوئی پرانا گیت چل رہا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک مجھے میلے والے میدان کی طرف سے چیخ سنائی دی۔ وہ کوئی عام چیخ نہیں تھی، جیسے کسی نے بہت درد میں پکارا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باہر کالی دیواروں کے پاس پیپل کے درخت پر الو بول رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے، لیکن اگلے دن جب میلہ دوبارہ شروع ہوا تو پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ میلے کا چوکیدار غائب ہے۔ اس کا سامان وہیں تھا، اس کی پگڑی مٹی میں پڑی تھی لیکن وہ خود کہیں نہیں تھا۔ اگلے دن سورج تو نکلا لیکن میلے کی وہ چہل پہل تھوڑی مان پڑ گئی تھی۔ تھانے دار اپنی پرانی سائیکل پر آیا تھا، ادھر ادھر دیکھا، چوکیدار کے جوتے اٹھائے اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ بیچارہ کہیں شہر سے نکل گیا ہوگا، تنخواہ جو نہیں ملی تھی۔ لیکن گاؤں کے بڑے بوڑھے جانتے تھے کہ بات کچھ اور ہے۔ بابا رحمت جو اس وقت ریڈیو پر خبریں سننے کے شوقین تھے، انہوں نے حقہ گڑگڑاتے ہوئے کہا، پتر یہ میدان جہاں میلہ لگا ہے یہاں کبھی پرانی حویلی ہوا کرتی تھی جس کی بنیادوں میں ایک راز دفن تھا۔ میں اور کریم دوبارہ میلے پہنچے۔ اس بار ہمارا مقصد جھولے لینا نہیں تھا بلکہ اس کالی واسکٹ والے آدمی کو ڈھونڈنا تھا۔ ہم موت کے کنویں کے پچھلے حصے کی طرف گئے جہاں لکڑی کے بڑے بڑے تختے مٹی میں دھنسے ہوئے تھے۔ وہاں ہمیں وہ آدمی نظر آ گیا، وہ زمین کھود رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہمیں دیکھا اس نے اپنی کدال چھپائی اور غصے سے بولا، اوئے چھوکرو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر جلیبیاں کھاؤ، یہاں تو موت ناچ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرخی تھی جو پی ٹی وی کے ڈراموں میں ڈاکوؤں کی دکھائی جاتی تھی، لیکن یہ کوئی اداکاری نہیں تھی۔ ہم وہاں سے بھاگے،
لیکن میری نظر ایک تختے پر پڑی جو تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ اس کے نیچے سے کسی پرانے کپڑے کا ٹکڑا باہر نکل رہا تھا۔ وہ کپڑا بالکل ویسا ہی تھا جیسے چوکی دار کی پگڑی تھی۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا چوکی دار اس موت کے کنویں کے نیچے دفن تھا؟ لیکن کیوں؟ اور یہ کالا خان جو موٹر سائیکل چلاتا تھا وہ دن کے وقت کہاں غائب ہو جاتا تھا؟ تیسری اور آخری رات آ گئی۔ میلے کا آخری شو شروع ہونے ہی والا تھا۔ پورے علاقے سے لوگ امٹ پڑے تھے۔ لکڑی کے تختوں پر جب ڈھول بجا تو شور اتنا تھا کہ کان پر پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کالا خان اپنی یامہا سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس بار اس نے کوئی ہیلمٹ نہیں پہنا تھا بلکہ اپنے چہرے پر ایک کالی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ کنویں کی دیواروں پر ایسے بائک چڑھا رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ اچانک کنویں کے اندر ایک عجیب سی آواز آئی، لکڑی کے تختے ٹوٹنے کی آواز۔ لوگ چیخنے لگے۔ کالا خان کی بائک ایک دم رک گئی، لیکن وہ گرا نہیں، وہ ہوا میں لٹک گیا۔ سب نے دیکھا کہ اس کے پیر زمین سے 2 فٹ اوپر تھے اور اس کی بائک خود بخود کنویں کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ لوگ بھاگنے لگے۔ میں اور کریم وہیں جم کر رہ گئے۔ کالا خان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور وہ کالا خان نہیں تھا، وہ تو وہی چوکی دار تھا جو 2 دن سے غائب تھا، لیکن اس کا چہرہ بالکل سفید تھا، جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ وہ نیچے سے اوپر ہماری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی پرانا تعویذ تھا جو اس کالی واسکٹ والے آدمی کے گلے میں تھا۔ اس نے ایک بار زور سے کہکا لگایا اور بولا، اس زمین کا قرض آج پورا ہوا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کنویں کے لکڑی کے تختے ٹوٹ کے اندر گر گئے۔ آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا میدان دھوئیں سے بھر گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہاں نہ کنواں تھا، نہ کالا خان اور نہ ہی وہ کالی واسکٹ والا آدمی۔ گاؤں والوں نے جب وہ جگہ کھودی تو وہاں سے انہیں ایک نہیں بلکہ 3 پرانی قبریں نکلی جن پر کوئی کتبہ نہیں تھا۔ بابا رحمت کہتے ہیں کہ وہ قبریں ان لوگوں کی تھی جنہوں نے سالوں پہلے اس میلے کی زمین کے لیے اپنی جان دی تھی۔ وہ کالی واسکٹ والا آدمی کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ان قبروں کا رکھوالا تھا جو ہر 10 سال بعد ایک قربانی مانگتا تھا۔ تب سے لے کر آج تک ہمارے گاؤں میں کبھی میلہ نہیں لگا۔ آج بھی جب ستمبر کی وہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو گاؤں کے پرانے لوگ کہتے ہیں دور میدان سے کسی موٹر سائیکل کے انجن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو یہ تھی وہ کہانی جو میرے دل پر ایک بوجھ بنی ہوئی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کیا وہ چوکی دار واقعی کوئی روح بن گیا تھا یا یہ سب اس کالی واسکٹ والے کا جادو تھا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو اپنے بچپن کی ایسی کوئی بھی بات یاد ہے تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ اور ہاں، یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میں ایسی ہی دیسی اور سچی کہانیاں آپ کے لیے لاتی رہوں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔